السلام علیکم ڈیفینس ٹاورز فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں افغانستان کی قابض فورسز سے آزادی کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کی مزید 2 سب مرینز، ساؤتھ کوریا، سعودی عرب، بنگلہ دیش اور چائنا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرانس کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ طالبان قطر اور ترکی کے ساتھ کابل ایئرپورٹ کو چلانے سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ترکی کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ نے اتوار کے روز اپنے قطری ہم منصب سے اس بارے میں بات چیت کی۔ یاد رہے کہ 15 اگست کو افغان طالبان کی جانب سے کابل پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ایئرپورٹ کی سیکیورٹی اور آپریشنز کے معاملات امریکیوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیے تھے۔ تاہم انخلاء کے بعد اب سیکیورٹی کا تمام تر کنٹرول طالبان کے پاس ہے، لیکن اس ایئرپورٹ کے انتظامی ایئر ٹریفک کنٹرول کے معاملات طالبان ترکی اور قطر کے حوالے کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ کابل ایئرپورٹ گزشتہ 20 سال سے متعلقہ ایکوپمنٹس کی مدد سے قطر سے ہی آپریٹ ہو رہی تھی، جو امریکی حکام کے زیر اثر تھا۔ فرینڈز، ترک کمپنی ایسلسان اور سیفائن شپ یارڈ نے کہا ہے کہ ان کی مشترکہ طور پر تیار کی جانے والی ان مینڈ سرفیس ویسل پر کام جاری ہے۔ یاد رہے کہ دونوں کمپنیاں ان مینڈ سرفیس ویسل پر کام کر رہی ہیں جس کی سپیڈ 75 کلومیٹر پر آور اور رینج 600 نوٹیکل مائلز ہے۔ یہ ان مینڈ ویسل ری سپلائی کے بغیر 4 دن تک سمندر میں رہ کر آپریشن سر انجام دے سکتی ہیں۔ اس پر ایسلسان کی اسٹیمپ مشین گن اور راکٹ سان کے گائیڈڈ میزائلز بھی نصب ہوں گے۔ اس ویسل کو سی پورٹ، نیول بیسز اور اہم شپس کی سیکیورٹی کے لیے استعمال میں لایا جا سکے گا۔ ایک اور ترک کمپنی میٹکسان پہلے ہی اپنی اولاق ان مینڈ سرفیس ویسل ترک نیوی کے حوالے کر چکی ہے۔ فرینڈز، چائنیز آرمی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت روس پہ منعقد ہونے والی انسداد دہشت گردی کی مشقوں کے لیے اپنی فوج کو ٹرین کے ذریعے روس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیس مشن 2021 مشقوں میں شرکت کرنے کے لیے یہ فوجی ٹرین سے روس پہنچیں گے۔ ریل کے ذریعے دوسرے ملک جانے کے حوالے سے چائنیز ٹروپس کا یہ لانگسٹ ڈسٹنس ہوگا۔ چین اپنی ناردرن تھیٹر کمانڈ کے 550 سے زائد ٹروپس اور 130 گاڑیاں بھیجے گا۔ یہ مشقیں 11 ستمبر سے 25 ستمبر کے درمیان روس میں منعقد ہوں گی۔ فرینڈز، ترک کمپنی ڈیئرسن نے اپنی لائٹ سب مرین کا ماڈل انویل کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ سب مرین صرف 33 میٹر لمبائی رکھتی ہے اور اس کی سپیڈ 6 سے 10 ناٹس ہوگی۔ تاہم اس کی مزید تفصیلات ڈسکلوز نہیں کی گئی۔ ایک اور ترک کمپنی ایس ٹی ایم نے اپنی ڈیزل الیکٹرک سب مرین کا بھی ماڈل جاری کیا ہے۔ ٹی ایس 1700 نامی اس سب مرین میں ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم، 300 میٹر گہرائی میں ڈائیونگ جیسی خصوصیات موجود ہوگی۔ اس سب مرین میں عملے کے ارکان کے ساتھ ٹوٹل 31 پرسنل کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے گا۔ اس سب مرین میں 8 ٹیوبز ہوں گی جس سے 16 ماڈرن ٹورپیڈوز اور گائیڈڈ میزائلز لانچ کیے جا سکیں گے۔ اس سب مرین کی لمبائی 60 میٹر، سبمرج ڈسپلیسمنٹ 1740 ٹن اور سپیڈ 20 ناٹ سے زائد، جبکہ رینج 6000 نوٹیکل مائلز ہوگی۔ یاد رہے کہ اس کمپنی نے ایس ٹی ایم 500 منی سب مرین کا ماڈل بھی کچھ دن پہلے انویل کیا تھا، جس کی تفصیل ہم پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ افغانستان سے گزشتہ رات امریکہ کا آخری فوجی دستہ بھی روانہ ہو گیا۔ یوں اس کے ساتھ ہی امریکہ اپنی شکست کے 20 سال مکمل کر کے افغانستان سے روانہ ہوا، لیکن آخری امریکی فوجی کے کابل ایئرپورٹ چھوڑنے سے قبل امریکی فوج نے کابل ایئرپورٹ پر موجود مختلف ویپنز اور ایکوپمنٹس کو ناکارہ بنا دیا۔ ان ایکوپمنٹس اور ویپنز میں سی ریم میزائل ڈیفنس سسٹم، 17 آرمرڈ وہیکلز، 27 ہمویز اور کئی ہیلی کاپٹرز اور ایئر کرافٹ شامل ہیں۔ امریکہ کے افغانستان پر قبضے کے خاتمے کے بعد افغانستان کے کئی شہروں میں خوشی کا اظہار کیا گیا اور اس موقع پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور مٹھائیاں تقسیم کی، جبکہ مغربی ممالک کے علامتی تابوت
बारूद भी मुख्तलिफ शहरों में जलूसों की सूरत में देखने को मिले। इधर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार से काबुल के लिए रवाना हो गए हैं। मुल्ला बरादर की काबुल आमद के बाद नई तालिबान हुकूमत का ऐलान मुतवक्के है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारत के कतर में सफ़ीर दीपक मित्तल ने तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास तानकज़ई से मुलाकात की। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक दोनों के दरमियान मुलाकात दोहा के भारतीय सफारत खाने में तालिबान की दरख्वास्त पर हुई। तुर्क नेवी ने TAI यानी तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तैयार करदा अक्सुंगर ड्रोन का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। इतलात के मुताबिक अक्सुंगर ड्रोन इस साल के आखिर तक तुर्क नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा। इससे पहले तुर्क नेवी TAI के 14 अनका ड्रोन्स और बैरक्तर के 10 TB2 ड्रोन्स इस्तेमाल कर रही है, जबकि मुस्तकबिल में नेवी अपने हेलीकॉप्टर डॉग पर TB3 ड्रोन इस्तेमाल करने की ख्वाह है। बांग्लादेश अपनी आर्मी के लिए अगले माली साल में आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स और एम्बुलेंस व्हीकल्स खरीदेगा। मुमकिना तौर पर आर्मर्ड व्हीकल्स तुर्की से खरीदी जाएंगी, जिसमें निरोल मकीना की एजदर यालसन की एक्विजिशन के ज्यादा चांस हैं। याद रहे कि बांग्लादेश के टॉप रैंक अस्करी वफ्द ने कुछ दिन पहले ही तुर्की का दौरा किया, जिसमें नेवी के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की एक्विजिशन, मिसाइल्स के अलावा तुर्क ड्रोन्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की एक्विजिशन से मुतालिक मामलात के साथ साथ मुश्तरका फौजी मशकों के मामलात ज़ेरे गौर हैं। अब से चंद माह पहले ही बांग्लादेश ने तुर्की से गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम रिसीव किए हैं। सऊदी अरब में अबहा एयरपोर्ट पर बारूद से भरे एक ड्रोन से हमला किए जाने की इतलात मौसूल हुई हैं। इस हमले के नतीजे में 8 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। सऊदी सोर्सेज के मुताबिक इस दौरान एक और ड्रोन स्ट्राइक को इंटरसेप्ट कर लिया गया। इतवार के रोज भी अल-अनाद एयरबेस पर ड्रोन अटैक की इतलात हैं, जिसमें हलाकतों की रिपोर्ट सुनने को मिली थी। साउथ कोरिया की एयरफोर्स ने कहा है कि वो मुस्तकबिल में अमरीकी स्पेस फोर्स के साथ मिलकर मुश्तरका मशकों में शिरकत करेगी। इस बारे में ज्वाइंट कंसल्टेशन बॉडी पॉलिसी वज़ा कर रही है। दोनों ममालिक के दरमियान इस नोयत की मुश्तरका मशकों पर इत्तफाक 27 अगस्त को हुआ था। ताहम इन मशकों से मुतालिक कोई स्केड्यूल जारी नहीं किया गया। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।